باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ سورۃ یوسف علیہ السلام کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو بھی نصیحت کی کہ اکرمی مثواہ ہو، اس کا خصوصی خیال رکھیں، اکرام، ٹھکانہ، تکریم، تعظیم، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع اس کے ذریعے پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، چونکہ عزیز کی بھی اولاد نہیں تھی، لا ولد۔ فہم لا یشعرون، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ تمہارے پاس اس کو لانے کی وجہ اور ہے اللہ کے لیے۔ اب جب یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں ٹھہرنے لگے تو امرأۃ العزیز نے، لوگوں نے اس کے نام لکھے ہیں، زلیخا لکھا ہے، کسی نے راحیل لکھا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، چونکہ اللہ قرآن میں تو نام ہی نہیں لیتے ہیں، امرأۃ العزیز بس۔ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیتے ما سوا مریم کے، اور اس کے نام لینے کی بھی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کی نسبت بھی مریم کے ساتھ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ لفظ راود یراود یہ وزن مفاعلہ ہے، اور وزن مفاعلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے ہو۔ ضارب یضارب، یعنی اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا۔ لیکن یہاں اس لفظ کے معنی میں اگر اصلی معنی رکھا جائے تو پھر تو معنی یہ ہوا کہ امرأۃ العزیز نے بھی حضرت یوسف کو بہلایا، پھسلایا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی، کیونکہ یہ تو دونوں طرف ہے نا، راود مراودتاً۔ پہلے سوال دماغ میں بٹھائیں کہ یہ لفظ ہے علی وزن مفاعلہ، اور جہاں مفاعلہ کا وزن ہوگا وہاں دونوں جانب سے ہوگا۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ امرأۃ العزیز نے بھی ڈولے ڈالے اور یوسف علیہ السلام نے بھی، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی لفظ مفاعلہ جو ہے وہ ایک جانب کے لیے بھی بطور مبالغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ محاورات میں کہتے ہیں کہ داویت المریض، داویت المریض، یہ معنی یہ تھوڑا ہے کہ مریض نے میرا علاج کیا، میں نے اس کا علاج کیا۔ معنی یہ ہے کہ میں نے مریض کا علاج کیا۔ عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی۔ کیا بنا؟ چور نے مجھے سزا دی، میں نے اس کو سزا دی۔ اس کا معنی مبالغہ
مبالغہ میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہی مبالغہ مراد ہے کہ امراۃ العزیز نے ہر لحاظ سے آپ کو بہلانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ مبالغے کے طور پہ ہے۔ اور بعد ہمارے اساتذہ کرام نے ایک بڑی لطیف سی بات کی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ کو بھی سمجھ آ سکے، کیونکہ آج کل لوگ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں، صرف قرآن نہیں سمجھتے، باقی ان کو سب پتہ ہے۔ انہوں نے بڑی لطیف بات کی، انہوں نے کہا نہیں، یہاں راودتہ التی یہ اپنے اصلی مفاعلہ کے وزن پہ ہے، تو اس نے پھسلایا، لیکن سبب تو یوسف کا حسن بنانا، تو سبب جو ہے وہ جمال یوسف ہے، گویا کہ یوسف کا بھی تو حصہ ہو گیا نا۔ اگر یوسف اتنے جمیل نہ ہوتے تو وہ نہ پھسلاتی۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، وہ جس کے گھر میں تھا۔ اب یہاں ضمیر مؤنث ہے، بیتہا یہاں نسبت کی گئی کہ وہ امراۃ العزیز کے گھر میں، یہ نہیں کہا گیا کہ عزیز کے گھر فی بیتہی، فی بیتہا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ گھر جو ہے وہ عورت کی طرف منسوب ہوتا، اسی لیے بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، حالانکہ گھر تو خاوند کا ہے، گھر بیوی کا نہیں، گھر تو خاوند کا ہے، لیکن خاوند نے بھی طلاق دے دی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ان کے گھر ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، اسی گھر کو بنایا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے، تو ان کو ان کے گھر سے تو نہ نکالو۔ تو اس لیے گھر کی نسبت جو ہے وہ امراۃ العزیز کی طرف دی گئی کہ وہ ہوا فی بیتی۔ اور اس جملے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اتفاقی ملاقات نہیں تھی، وہ تو رہتے ہی اس کے گھر میں تھے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، کبھی راہ چلتے ہوئے ملاقات ہو گئی، کبھی کسی دعوت میں ملاقات، لیکن وہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت وہ دیکھتی تھی، تو اس کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یاد رکھیں شد جہاں آئے گی نا تو معنی مزید بڑھ جائے گا، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے قتل ہوئے کہ قتل معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو امراۃ العزیز نے بھی دروازے بڑی مضبوطی سے بند کیے، وغلقت الابواب۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک محل تھا، ملکہ کا محل تھا، تو ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے۔ اصل میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جب یوسف بھی ساتھ ہیں، وہ دروازے بند کر رہی ہے، تو یوسف اتنے ذہین آدمی تھے، اتنے فطین تھے، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ نہ سمجھ سکتے کہ یہ دروازے کیوں بند کر رہی ہے، تو پہلے دروازے پر ہی اعتراض کرتے تھے۔ تو مفسرین کرام نے روایات اسرائیلیہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ غلقت الابواب کی نسبت تو ملکہ کی طرف ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کیونکہ دروازے نوکر بند کرتے ہیں، کنیزیں بند کرتی ہیں، بادشاہزادی خود تو نہیں کرتی۔ اس نے
اپنی کنیزوں کو سمجھا دیا تھا کہ جو ہم دروازہ گزرتے گئے ہیں تو پیچھے سے بند کرتے گئے. اس لیے یوسف علیہ السلام کو بھی درخلا خیال نہیں گیا. اب جب سب دروازے بند ہو گئے اور اپنے خاص آرام والے بیڈ روم میں اپنے کمرے میں لے آئی جو سجاوٹ کی ایک نادر مثال تھی، اس کی فضاؤں کو دیکھ کر بھی بندہ مسحور ہو جاتا ہے، ایسی خوشبوئیں چھڑکی جاتی ہیں. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے اس کمرے میں آئی تو کہنے لگی قالت حیت من ہلما، کہ کیا دیکھ رہے ہو، میں حسین ہوں، جمیل ہوں، اور پھر میں خود تمہاری طرف مائل ہوں، تم نے زبردستی نہیں کی، میں بلا رہی ہوں تو کیا دیکھ رہے ہو، ہلم آؤ میرے پاس. اللہ کے پیغمبر نے شایان شان جواب دیا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں گناہ کروں. وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، میری حفاظت کی، مجھے شاہی محلوں میں ٹھہرایا، اور اس نے زنا کو حرام کیا ہے، تو میں کیسے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہوں. یاد رکھو ایک قول اور بھی ہے کہ انہو ربی، ضمیر ربی کا انہو کا یعنی عزیز کی طرف ہے، کہ تمہارا جو خامد ہے وہ میرا سردار ہے، اس نے مجھے ٹھہرایا، ٹھکانہ دیا، اب میں اس کی بیوی سے گناہ کروں، میں خیانت کروں. تو اب پھر یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت یوسف تو پیغمبر ہیں، انہوں نے کسی بادشاہ کو کیسے رب کہہ دیا، حالانکہ کسی غیر کو تو رب کہنا ہی منع ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تم اپنے غلاموں کو عبدی نہ کہا کرو، وہ تمہیں مولایا نہ کہا کریں. مولا اللہ کی ذات ہے اور سب اس کے بندے ہیں، تم فتح کہا کرو. تو اس کے اشکال کا جواب بعض علماء نے تو یہ دیا ہے کہ صورت یوسف میں جو نظام ہے اس زمانے میں اس وقت اسباب شرک سے بھی منع نہیں کیا گیا تھا، شرک سے منع کیا گیا تھا. لیکن شریعت اسلامی جو کہ آخری شریعت ہے، کامل مکمل شریعت، یہاں اسباب شرک سے بھی منع کیا گیا ہے. کبھی کسی کو رب کہنے میں دھوکہ لگے، اسی لیے جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. کے اعتبار سے اگر کہا گیا ہو تو کوئی اس میں منع نہیں، اور نہ حضرت یوسف پر کوئی اعتراض ہے، چونکہ ہر پیغمبر کے زمانے میں شریعت الگ تھی، شرک ہر دور میں منع تھا، یاد رکھو. لیکن اسباب شرک جو تھے ان سے منع نہیں کیا گیا تھا. یہ واحد شریعت ہے جس میں اسباب شرک سے بھی منع کیا گیا. ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہو لا یفلح الظالمون، اور کبھی ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے
اپنی جانوں پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن امرأۃ العزیز جو تھی اس پر تو عشق کا خمار چڑھا ہوا تھا نا جی، عشق بلا ایسی ہے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کسی کو لڑکے لڑکیوں کا عشق ہو اور کسی کو اللہ رسول کا عشق ہو، ورنہ عشق جو ہے نا اس کا تو معنی یہی ہے کہ عین سے عقل چلی جاتی ہے، شین سے شرم چلی جاتی ہے اور کاف سے قرار چلا جاتا ہے۔ آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بے عقل، ساری دنیا تقریر کرے سمجھے، وہ کہہ رہے چھوڑ تمہیں کیا پتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائی ماں باپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، چونکہ ماں باپ سے بنوت کا رشتہ ہے، عشق تو نہیں ہے نا جی۔ تو اس لیے آگے قرآن نے اس واقعے کو پھر کھول کے بیان کیا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَلَقَدْ مؤکد کلام ہے، با قسمیہ لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، پکی بات۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے ارادہ کیا، اور آگے قرآن کہتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، اس کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ یوسف نے بھی ارادہ کیا، لیکن اللہ نے بچا لیا، کیونکہ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے براہین و دلائل و آیات نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی واقعے میں پھنس جاتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کے الفاظ میں غور کرنا تو بات اللہ کی رحمت سے سمجھ آ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، 3 آیتیں پڑھو لیکن غور سے پڑھو۔ اب دیکھیں نا جی کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، پھر علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ فرما دیتی وَلَقَدْ ہَمَّ، دونوں نے ارادہ کیا، لیکن اس کے ارادے کو تاکید کے ساتھ الگ بیان کیا، یوسف کے ارادے کو الگ بیان کیا۔ اس کو سمجھیں کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ کا کاف خطاب ہے میرے مدنی کی طرف کہ میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی، کیونکہ زمین پہ آنے والا کوئی جو ہے وہ موت سے، فنا سے نہیں بچ سکتا، اور تیرے دشمن جو ہیں وہ انہم میتون، ان پر بھی موت آئے۔ اب اللہ نے نبی کی موت الگ ذکر کی، ان کی الگ ذکر کی۔ اچھا، اور آگے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہاں دونوں کو اکٹھے کیا، پھر قیامت میں تم دونوں قبروں سے کھڑے ہو، یہاں فرق نہیں کیا۔ بات سمجھو، غور کرو خدا کے لیے۔ آپ شاید نہ سمجھیں کہاں میری آواز پہنچے گی، وہاں کوئی سمجھنے والا ہو تو میری محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کہ بعض میں تو دونوں کو ملا دیا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم کھڑے ہوگے، سب کھڑے ہوگے، لیکن موت میں نہیں ملایا۔
ورنہ اتنا کہتے تھے انکم میتون، انکا میتون، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کی موت الگ ہے اور عام لوگوں کی موت الگ ہے۔ جیسے انبیاء کی حیات نرالی ہے، موت بھی نرالی ہے۔ باقی بعض جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے دو لفظ بولے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ نے فرمایا اس نے بھی ارادہ کیا برائی کا، یوسف نے ارادہ کیا بچنے کا، اس کا ارادہ الگ ہے، اس کا ارادہ الگ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ تقدیم تاخیر ہے، لولا ان رأى برہان ربی ہم بہا، اگر برہان رب کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن برہان دیکھ چکے تھے لہذا انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور دونوں کے ارادوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ قرآن میں غور کریں، ملکہ کے ارادہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ یوسف کے حسن سے فائدہ اٹھانا، تو وہ دروازے بند کر رہی ہے۔ یوسف کا ارادہ ہے بھاگ جانا، وہ دروازے توڑ رہا ہے، تو دونوں کے ارادے تو ظاہر ہیں۔ تو اس کا ارادہ الگ تھا اور یوسف کا ارادہ الگ تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ ہدایت دے، جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت کر رہا ہے، وہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہاں جی اس نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، پھر اللہ نے بچا لیا۔ اگر امراۃ العزیز بھی زنا کا ارادہ کرے اور نبی بھی زنا کا ارادہ کرے، پھر بات تو ختم ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے، انہوں نے کہا ایک ہے ہم، ایک ہے خاطر، ایک ہے حاجس، ایک ہے عزم۔ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے سب سے کمزور چیز ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال آنا، اس لیے اس میں پکڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اگر ہم لے لیں تو اسی معنی میں لے لیں گے، لیکن اگر یہ معنی میں لیں گے تو پھر تو امراۃ العزیز کے دل میں بھی بس خیال آیا تھا، وہ دروازے بند کر کے کھڑی ہے، خیال ہے صرف، وہ تو پورا ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ بد مست جوانی ہے، تنہائی ہے، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، کوئی کیا کر لے گا، اور دروازے کھولتے کھولتے بھی دنیا بدل جائے گی۔ تو اصل بات راجح قول یہی ہے کہ اس کا ارادہ گناہ کا تھا، یوسف کا ارادہ بچنے کا تھا۔ اور بچنے کا ارادہ کیوں تھا کہ وہ برہان رب دیکھ چکے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہاں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یوسف کا خیال تو آیا دل میں، لیکن سامنے دیوار کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں، انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں خبردار، یعنی ملکہ کے محل میں ہیں تو یعقوب کو پتہ لگ گیا، کنویں میں ہیں تو پتہ نہیں لگا۔ اور خدا کے لیے کیوں انبیاء پہ اور قرآن پہ جھوٹ بولتے ہو؟ یعنی یہاں جو اشارہ کرے مانے علم غیب ہے، وہ دیکھ رہے تھے نا کہ کہیں یوسف گناہ میں، تو یہاں اتنی دور تو دیکھ لیا کنعان سے مصر میں، اور جب گھر سے 2 میل پر کنویں میں موجود تھے وہاں تو نہیں دیکھا۔ یہ سب ضعیف باتیں ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بدلا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں قرآن نے کیسی پیاری وضاحت، کذالک لنصرف، قرآن میں غور کریں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ سب سے بڑی گواہ تو اللہ کی ذات ہے نا، اللہ سب جاننے والے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے، سو کہتے ہیں عام برائی، فحشاء کہتے ہیں بڑی برائی،
یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام سے چھوٹی برائی بھی چلو گلے لگا لیتے، وہ سے شزا دے دیتے، نہیں، چھوٹی برائی سے بھی پھیر لیا، بڑی برائی سے بھی پھیر لیا۔ اور اسی قرآن کے لفظ میں غور کرنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف سے سوء اور فحشا کو پھیر لیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو پھیر لیا۔ بات سمجھو، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو پھیر لیا، تو معنی یہ ہے کہ یوسف تو جانا چاہتے تھے لیکن ہم نے پھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا پیغمبر تو معصوم ہے، البتہ برائی ان کی طرف جو بڑھ رہی تھی اس کو ہم نے پھیر دیا، برائی کو آنے ہی نہیں دیا۔ یوسف کو نہیں پھیلا، یوسف کے دل میں برائی ہے نہیں۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، وہ میرے چنیدہ بندوں میں سے ہیں، پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ بھی کہتا ہے یوسف نے گناہ نہیں کیا، اچھا شیطان بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف میرا چنا ہوا بندہ ہے، تو لہٰذا اس پر بھی شیطان کا زور نہیں چلا۔ اب جناب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو ظاہری ان کے بس میں جو ممکن تھا وہ تھا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑے دروازے کی طرف۔ اچھا یہاں بھی وہی صیغہ ہے، یعنی دونوں دوڑے، وہ ملکہ بھی دوڑی اور یوسف دوڑے بھاگنے کے لیے، وہ دوڑی پکڑنے کے لیے، دوڑے دونوں۔ ویسے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو دوڑ ہوتی ہے نا کہ آدمی دوڑے یا گھوڑ دوڑ ہو، یہ سب جائز ہے۔ ایک دفعہ گھوڑ دوڑ ہوئی تو حضرت سلمۃ بن الاکوع کا گھوڑا جو تھا نا وہ تیز نکلا اور آپ جیت گئے۔ اسی طرح تیراکی کرنا دریا میں یہ بھی جائز ہے۔ کشتی لڑنا جو ہے تاکہ بدن انسان کا قوی رہے لیکن لباس پورا ہو، ننگا نہ ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک نیکر لمبی ہو تو پھر کشتی لڑنے میں کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے پورے ہوں ننگا نہ ہوئے تو ننگے ہونے کی وجہ سے لعنت برستی ہے نا، پہلوان ہیں تو ننگے ہیں، کبڈی کھیلنے والے ہیں تو ننگے ہیں۔ اب تو خیر عورتیں ہی ماشاءاللہ میراتھن ریس میں دوڑتی ہیں، وہ بھی ترقی کر رہی ہے نا جی، مردوں کا مقابلہ کرے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں خاوند سے یہ نہ کہے کہ اس سال تم بچہ پیدا کرو اگلے سال میں کروں، کیا پتہ ہے جی، یہ تو بڑی سرکار ہے نا۔ اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے نا بے غم، بے غم نہیں، لفظ ہے بے غم، اس کو کسی کا غم نہیں، بس اپنا حسن ہو، شاعر ہو، سپاٹا ہو، زیور ہو، سمجھنا ہو، سجنا ہو، بننا ہو، لیکن لوگوں کے لیے، خاوند کے لیے نہیں۔ خاوند کے لیے تو ایک ایک ہفتہ غسل نہیں کرے گی تاکہ قریب آئے تو بدبو آئے۔ پارٹی میں جانا ہو تو پھر اس کو گھنٹے لگ جاتے ہیں، بیوٹی پارلر میں جائے گی، فیشل کروائے گی، بالوں کی تھریڈنگ کروائے گی، مسکارا لگوائے، پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ میں تو حیران ہو گیا، میرے ایک دوست کی بیوی نے یہ بیوٹیشن پلانٹ اپنا کھولا ہے، وہ کہتے ہیں 80,000 ایک دلہن کو سجانے کا لیتے ہیں، 80,000 روپے، ایک گھنٹہ لگتا ہوگا، 2 گھنٹے لگتے ہوں گے، چلو
کمائی تو بڑی اچھی ہے، لیکن تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم قریشی بھی ہو، سید بھی ہو، اور کمائی بیوی کی کھا رہے ہو؟ کیا کچھ تو شرم کر۔ کہتے ہیں میں گدی نشین ہوں۔ میں نے کہا وہ گدی سے مراد وہ ہے جو چاولوں کی گدی نکلتی ہے تو اس کے گدی نشین، تم بزرگوں کے گدی نشین نہیں ہو، زاغوں کے تصرف میں رکابوں کے نشین۔ اب جناب دونوں دوڑے۔ اچھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا نے رحمت للعالمین نے، چونکہ انک لعلی خلق عظیم ہے نا آپ، اور یہ بھی فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ ایک دن بی بی عائشہ سے فرمایا سفر میں تھے، اکیلے تھے، سہرا تھا، فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑو گی؟ تو نے کہا ہاں حضور بالکل دوڑوں گی۔ اب عائشہ تو جوان تھی، اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ بڑا شریرہ بدن تھا، کہ اونٹ کے ہودج میں بیٹھی ہو پتہ نہیں لگتا تھا بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی۔ تو انہوں نے کہا حضور میں دوڑوں گی، لیکن کیسے مقابلہ کریں نبی کا؟ حضور دوڑ کے جیت گئے، بی بی عائشہ رہ گئی پیچھے۔ پھر بھی صحیح حدیث میں ہے کہ فلما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی عمر زیادہ ہو گئی، بدن بھی بھاری ہو گیا، تو بی بی عائشہ نے کہا حضور آج میرے ساتھ دوڑیں گے؟ بی بی عائشہ کو تو اپنی ہار یاد تھی نا، حضور نے کہا دوڑیں گے، تو بی بی عائشہ جیت گئی۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ تل کا بھی تل کا، ایک دفعہ میں جیت گیا ایک دفعہ تم جیت گئی، بات تو برابر ہو گئی۔ تو اس لیے دوڑنا بھی جائز ہے، کشتی رانی بھی جائز ہے، کشتی بھی جائز ہے، تیر اندازی بھی جائز ہے، گھوڑ دوڑ بھی جائز ہے، لیکن شرطیں نہ لگایا کرو۔ ہاں انعام دینا جائز ہے کہ ہم دو آدمی دوڑ رہے ہیں، کہا جو جیت جائے گا بھی ہم اس کو 1000 ریال دیں گے، یہ جائز ہے۔ شرط لگانی حرام، یہ تو انعام ہے، شرط تھوڑی ہے۔ تو اب دونوں دوڑے، واستبق الباب، اس کو اپنے عشق کا نشہ چڑھا ہوا تھا نا، وقدت قمیصہ، حضرت یوسف پیچھے قمیص دامن پکڑ لیا، کھینچا، یوسف تو بھاگ گئے، قمیص پھٹ گیا۔ اس نے ہر حال پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دوڑتے دوڑتے اب اتنے دروازے بند تھے تو کیسے یوسف نکلے؟ اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ ہاتھ دروازے پہ رکھتے گئے اور دروازے کھلتے گئے، ورنہ تو ایک ایک دروازے کو توڑنے میں گھنٹے لگ جاتے۔ اب یوسف علیہ السلام اور جب آخری دروازے پہ پہنچے تو آگے عزیز آ گیا۔ اب جب ملکہ نے دیکھا اس کی بیوی نے کہ میرا خاوند آگے آ گیا ہے، تو اب جا کے دم پلٹا کھا گئی۔ یہ عورت کا مکر ہوتا ہے۔ فوراً جناب کھڑی ہو گئی، ما جزاؤ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر پہ بری نظر رکھے، تمہاری بیوی کو چھیڑنا چاہے۔ آگے سزا بھی سنا دی کہ الا ان یسجن، ہاں مگر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ قتل کر دیا جائے، اگر قتل ہو گیا پھر میں کیا دیکھوں گی؟ قید میں ہوں گے تو کبھی کبھی دیکھ لوں گی، مگر کون روکتا ہے قید خانے سے؟ اب عزیز سامنے کھڑے ہیں،
اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اب عزیز نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا فرمایا ہے راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے برگلایا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اللہ نے اپنے نبی کے دامن کو بچانے کے لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بچہ بول پڑا، بعض کہتے ہیں وہ بچہ دودھ پینے والا تھا، بعض کہتے ہیں 6 سال کا بچہ تھا۔ ویسے حدیث میں ہے کہ بچوں نے گواہی دی ہے، ایک تو امرأۃ العزیز کے بیٹی کی جو کنگھی پٹی کرتی تھی نا، اس میں جب عتاب آیا تو بچہ بول پڑا۔ حضرت جریج پر جب تہمت لگی تو بچہ بول پڑا۔ حضرت جریج جو تھے نا بہت بڑے عابد تھے، ساری زندگی وہ اپنے معبد خانے سے باہر نہیں جاتے تھے۔ ایک دن ماں نے بلایا کہ جریج، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھتے رہے، ماں کو جواب نہیں دیا۔ کافی دیر کے بعد فارغ ہوئے تو آئے تو ماں غصے میں آ گئی، اس نے کہا امسس المومسات، انہوں نے کہا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ کہ اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا؟ اماں جان میں نماز پڑھو گا، چاہے کچھ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، کیا تھا؟ تو اب جس معبد خانے میں رہتی تھی اس علاقے کی ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، جریج کہتے ہیں بڑا پیر ہے، بڑا فقیر ہے، بڑا ولی ہے، میں دیکھتی ہوں اس کی پیر فقیر کو آزماتی ہوں۔ وہ جناب تعویذ لینے کے بہانے پہلے آنے لگی اور پھر حضرت کی خدمت کرنے کے بہانے آنے لگی، اور حسن تھا، جمال تھا، لیکن جریج نے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو اب کے موجودہ زمانے کے پیر جو ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو خود غیر عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں، مالش کرواتے ہیں ماشاءاللہ، سر میں تیل ڈلواتے، کہتے ہیں جی مرید نہیں جو ہے، ہم پیر ہیں تو ہم باپ ہوئے، اولاد ہوئی، تو بیٹی سے مالش کراتے بھی شرم نہیں آتی کہ ننگی رانے نکال کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ تو خیر پیر کیا ہے، یہ تو پیروں کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے۔ وہ چڑ گئی کہ میرے حسن کی توہین ہے، اس نے جا کر کسی بندے سے زنا کرایا، اس سے حاملہ ہو گئی، جب بچہ پیدا ہوا بچہ لے کے آ گئی، ان کی عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی، کہا لوگو آؤ دیکھو تمہارے پیر کا حال، اس نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا بچہ ہے۔ اب لوگ تو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں نا یہ کل انعام، ان نے آگے جناب نے ایک پوچھا نہ دو پوچھے، وہ معبد خانہ بھی توڑ ڈالا، حضرت جریج کو مارا، مارتے مارتے حضرت جریج بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہے انہوں نے کہا خدا کے بندے عقل کرو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ غصے میں آ کے تو اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا غلام فشد، میں بچے گواہی دو، کس کا بیٹا ہے تو؟ انہوں نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو وہاں بھی بچے نے گواہی دی، اور یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے بھی بچہ بول پڑا، اور بات بڑوں والی کی، اور نے کہا عزیز بادشاہ ہو، کیسے بادشاہ ہو؟ مجرم سامنے کھڑا ہے، اس کا قمیض دیکھ لو، آگے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی سچ کہتی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا، وہ پکڑ لی تھی، اس کا قصور ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب قمیض دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انه من کید کن،
عزیز کو بھی غصہ آیا، اس نے بیوی سے کہا تمہارا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر جو ہے وہ بڑا۔ اچھا، بعض علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن عورتوں کا مکر بڑا ہے، تو یہ شیطان کے مقابلے پہ نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے حضرات کو۔ ان کیدکن عظیم، مردوں کے مقابلے پہ تمہارا مکر بڑا ہے۔ قید الشیطان کان ضعیفا کا کیا معنی؟ یعنی اللہ والوں کے سامنے اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، ورنہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، واللہ اعلم۔